تو یاد رکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعائے ثنا اور دوسری دعائے طلب. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی دعا اور دوسری درخواست یعنی کچھ مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یا طلب کرنا. تو دعائے ثنا کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. اسی طرح ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. اور دعائے طلب کیا ہے؟ جس میں انسان اللہ کا ذکر اور تعریف کر کے اس سے کچھ مانگتا ہے، یعنی اسپیسیفک دعا کرتا ہے. تو اس دعا میں ایک طرف لا الہ الا انت سبحانک ہے اور دوسری طرف اپنی خطا کا ارتکاب ہے. یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی کوئی محدود گنتی وارد نہیں ہوئی. یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کتنی دفعہ اس کو پڑھا، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی جب اس کو پڑھا ہوگا پوری تڑپ کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو اس لیے لازم اپنے اوپر نہ کیجیے کہ 1.25 لاکھ دفعہ ہی ضرور اس کو پڑھنا ہے یا 100 دفعہ ہی ضرور پڑھنا ہے. جتنی دفعہ چاہیں آپ پڑھیں، چاہے 1,00,000 دفعہ پڑھیں، چاہے 100 دفعہ پڑھیں، لیکن پابندی اس کی ضروری نہیں کہ اتنا پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی. اصل چیز ہے وہ جذبہ، وہ اخلاص، وہ شوق، وہ تڑپ جس کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے. تو اس دعا کے اوپر آپ غور کریں تو اس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے جو کمال توحید کا بیان ہے، اور دوسرا پھر سبحانک ہے جو کمال پاکیزگی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے، اور تیسرے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے. یعنی یہ 3 ایسی بہترین چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر اس میں ان چیزوں کو دراصل وسیلہ بنایا گیا ہے. اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس کو لا الہ الا اللہ کو وسیلہ بنایا گیا، تسبیح پڑھ کر وسیلہ بنایا گیا، انی کنت من الظالمین اپنی عبودیت کا اقرار کیا گیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا گیا. تو یہ سب دراصل دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ بن گیا. ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے تو اس میں رب عز و جل کی کمال توحید، اس کی کمال پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے. اور یہ مصیبت، پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے مؤثر علاج ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے. اور یہاں پر توحید کی اقسام کا بھی ایک طرح سے ذکر ہے اور اقرار بھی ہے. توحید کا اقرار جو ہے یہ دراصل انسان کو رب کے آگے جھکا دیتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں آتا ہے، اور پھر تسبیح پڑھ کر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انتہائی پاکیزہ قرار دیتا ہے جو کہ اس کے شایان شان ہے، اور اپنے اوپر غلطی کو لیتا ہے اور خود اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لطیف طریقے سے ظلم پر معافی کی درخواست ہے. انہوں نے اپنی ذات پر اپنے ظلم کا ذکر کیا، جو ظلم کی تیسری قسم ہے نا، یعنی ظلم اور انسان کا اپنا نفس. تو یاد رکھیے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا حاجات پوری کرنے کا سب سے افضل دروازہ ہے. اللہ عظیم ہے، کریم ہے، اس کے آگے مسکین بن جائیں، اس کے آگے فقیر بن جائیں، اور ساری قوتوں کا مالک، قدرت کا مالک اسی کو سمجھیں، اور پھر اپنے رب کو تڑپ کر پکاریں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، غم دور ہو جائیں گے، حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ.